بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 8، انسانی جان کو بچانا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اگلے صفحے کی طرف نگاہ کی تو وہاں ایک شہ سرخی نظر آئی، انسانی جان کو بچانا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس ہیڈنگ کے پس منظر میں کیا واقعہ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یہ کام میں نے خالصتاً خدا کی رضا کے لیے کیا تھا۔ مجھے اس عمل پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ جوانی کے ایام میں دوستوں کے ہمراہ دریا سے قریب ایک ڈیم پر جانا ہوا۔ ان دنوں نہر کا پانی کافی اونچا تھا۔ ہم سیر و تفریح میں مصروف تھے کہ کسی خاتون کے چیخنے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ایک مرد نے بھی مدد کے لیے پکارا۔ ان دونوں کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا تقریباً ہر شخص سکتے کی کیفیت میں تھا اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نہر کے خطرناک پانی میں کود کر اس کی جان بچاتا۔ مجھے تیراکی پر مہارت حاصل تھی، لہٰذا میں پانی میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دوستوں نے خبردار کیا کہ یہ جگہ ڈیم کے قریب ہے، اس لیے پانی مجھے اندر کی جانب کھینچ لے گا اور میں ٹربائن میں بآسانی پھنس سکتا ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ سے کہا، میں رضا الہی کے لیے جا رہا ہوں۔ بس میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ الحمدللہ میں اس بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے نہر کے کنارے پر لے آیا۔ دوستوں نے پانی سے باہر آنے میں میری مدد کی۔ بچے کے والدین نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے میرا ایڈریس اور نمبر مانگا تھا۔ میرا یہ عمل کتاب میں نہایت احسن انداز میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اس عمل کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی۔ سوچا کہ ایسے خالص اعمال ہی انسان کو عالم برزخ میں پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس عمل کو نامہ اعمال میں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ عمل بہت بڑا اور اہم تھا، لیکن اچانک یہ عمل بھی صفحے سے مٹ گیا۔ میں نے جوان سے کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا جو عمل خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ محفوظ رہتا ہے، تو پھر میرا یہ عمل کیوں حذف کیا گیا؟ جوان نے میری بات سن کر کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جب تم یہ نیکی کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں تم نے اپنے آپ سے کچھ کہا تھا۔ پھر اسی منظر کی ویڈیو چلنا شروع ہوئی۔ میں اپنے گھر کی طرف رواں تواں تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، آج میں نے بڑا اہم کام کیا ہے۔ اگر میں ان والدین کی جگہ ہوتا تو سب کو بتاتا کہ ایک نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے بچے کی جان بچائی ہے۔ اگر میں اس صوبے کا نگران ہوتا تو قدردانی کا اظہار تحفے اور جشن کے اہتمام کے ذریعے کرتا۔ اخبار والوں کو بھی میرا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ مختلف اخباری رپورٹرز نے میرا انٹرویو لیا اور صوبائی گورنر بھی ایک قیمتی تحفہ لے کر اس بچے اور اس کی فیملی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ یہاں پر ویڈیو کلپ ختم ہو گئی اور جوان پھر سے گویا ہوا، آغاز میں تمہارا یہ عمل رضائے الہی کے لیے تھا، لیکن بعد میں تم نے اسے برباد کر دیا۔ تم نے اس کا اجر دنیا میں طلب کیا جو تمہیں مل گیا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے حسرت سے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا کروں؟ میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں۔ جواب ملا، بہت سے لوگ خالص اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کا خلوص آخر وقت تک برقرار اور محفوظ رہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے خالص اعمال کو دنیا میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔